وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے حضرت آدم اور ان کی اہلیہ، ان کی بیوی کو یہ حکم ارشاد فرمایا، انت وزوجک الجنۃ، آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں چلے جائیں۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا تو 70 سال تک یہ جتنا بھی سال تھے اکیلے جنت میں تنہا رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی آپ کی پسلی سے اما ہوا کو پیدا کیا۔ تو اگر یہ بات، اب ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے کام کے چیزیں ہیں اللہ نے انہیں بیان کر دیا کہ پہلے تخلیق ہوئی یا بعد میں ہوئی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آیت میں یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں چلے جائیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور آسائش کی زندگی گزاریں، جہاں آنا جانا چاہتے ہیں پر آسائش زندگی گزاریں۔ لیکن ساتھ یہ ایک حکم ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ اس درخت کے پاس گئے تو پھر آپ نے اپنی حد سے تجاوز کیا، پھر آپ نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اس لیے اس درخت سے بچتے رہنا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام یعنی کہ انسان اپنے حقیقی مقام جو ہمارا اور آپ کا، ہم سب کا اصل مسکن ہے، اصل مقام ہے اور اصل مرتبہ ہے، وہ ہے جنت کو حاصل کرنا اور جنت میں رہنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو ہمارا اصلی مقام، اصلی مرتبہ، اصلی منصب جو ہے وہ ہے جنت، جہاں ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے کو اللہ نے جو علم عطا کیا، اور یہ ہے علم وحی، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھ لیا، اس علم وحی کا فائدہ یہ ہے کہ اس علم وحی کو حاصل کرنے والا، پڑھنے اور پڑھانے والا اور اس پر عمل کرنے والا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا، یہ ہر شخص پھر جنتی ہے اگر گناہوں سے بچتا رہے۔ تو اس منصب، اس علم نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں پہنچا دیا، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخل فرمایا۔ بہت سے مقامات پر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، اب آپ ہوشیار رہیں، یہ شیطان آپ کا اور آپ کی اہلیہ کا، آپ کا دشمن ہے۔ ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا تخرجنکما من الجنۃ فتشقى، اب ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکال دے، جنت سے نکالنے کا سبب بنے، فتشقى، اور اگر آپ جنت سے نکال دیے گئے پھر آپ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ فلا تخرجنکما من الجنۃ فتشقى ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرى، پھر اللہ نے صفت بیان فرمائی کہ جنت کی زندگی کیسی زندگی ہے، فرمایا انک الا تجوع فیہا، اس جنت میں جب تک آپ رہیں گے آپ کو بھوک محسوس نہیں ہوگی، ولا تعرى، آپ ننگے نہیں ہوں گے، آپ کی سطر نظر نہیں آئے گی۔ اللہ نے جنت کے لباس، جنت کے پھل، جنت کی نعمتیں، جنتیوں کو بھوک نہیں لگے گی، جنت لذت کے لیے کھایا کریں گے۔ جیسے ہوتا ہے نا، ہم کھانا تو کھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بادام، پستے، اخروٹ، حلوے، مٹھائیاں، یہ کس کے لیے کھاتے ہیں؟ لذت حاصل کرنے کے لیے، دل کے خوش کرنے کے لیے۔ تو جنتی لذت کے لیے کھایا کریں گے۔ فرمایا ان لک الا تجوع فیہا، نہ بھوک ہے اس میں، ولا تعرى،
نہ کوئی سطر کا ظاہر ہونا ہے، ہر قسم کے لباس، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَعُ فِيهَا، نہ اس میں پیاس ہے، وَلَا تَضْحَى، نہ کوئی دھوپ ہے، نہ کوئی مشقت ہے۔ اس زندگی میں سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے داخل فرما دیا۔